آج کا مغرب انسان کی بے لگام آزادی کا قائل ہے۔ مغرب کی نظر میں آزاد انسان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مذہب اور بانیان مذہب پر باغیانہ تنقید کریں، جبکہ مملکت کے خلاف بغاوت اور ارباب اقتدار سے غداری کی سزا یہاں قتل ہے۔ Good morning, and this is the most serious charge yet against Private Bradley Manning. In the Army, it's the closest thing to treason. And in fact, if convicted, Manning could face the death penalty. That's up to a military judge to decide. Manning's accused of stealing thousands of classified documents, which eventually showed up on WikiLeaks. And in fact, if convicted, Manning could face the death penalty. Could face the death penalty. عیسائی دنیا نے بلاسفیمی لا کی سزا کو کم سے کم کر کے توہین انبیاء کے دروازے کھول دیے، جیسا کہ وہاں کی عدالتوں کے مختلف کیسز کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے۔ کچھ عرصے پہلے برطانیہ میں دی لاسٹ ٹیمپٹیشن آف کرائسٹ کے نام سے ایک فلم بنائی گئی تھی، جس میں نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جنسی زندگی کے مناظر دکھائے گئے۔ یہ فلم برطانیہ میں کھلے عام دکھائی گئی۔ سوال یہ ہے کہ کوئی بھی غیرت مند انسان اپنی یا اپنے ماں باپ کی جنسی زندگی پر کوئی فلم برداشت کر سکتا ہے؟ یقیناً نہیں۔ انبیاء کی عزت اور ان کی تعظیم کا ایک عام انسان کی عزت اور تعظیم کا تو آپس میں کوئی موازنہ ہی نہیں۔ انبیاء سے متعلق مغربی ممالک کا یہ رویہ بتدریج ان کے معاشرے میں سرایت ہوا۔ آج ان کا معاشرہ توہین آمیز حرکات کو قبول کرنے لگا۔ یہی مقصد حاصل کرنے کے لیے قانون ناموس رسالت کو کچھ قوتیں پاکستان میں منسوخ کرنا چاہتی ہیں۔ بات یہ ہے کہ آخر ان کا مقصد کیا ہے، اس کے پیچھے کون سا وہ جذبہ کار فرما ہے جو ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہ کام کریں، کیونکہ اس میں ترمیم نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں، ان کو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے، کہ جائے کہ یہ قانون ایک اسلامی ریاست میں اس کو کیا جائے، کسی غیر اسلامی ریاست کے اندر بھی جب کوئی کرتے ہیں، آفٹر آل ہالینڈ کے اندر اس بندے نے مارا چورا جا کے اس کو قتل کر دیا، تو یہ کیوں کیا اس نے؟ تو وہاں تو قانون نہیں ہے، وہاں بھی کر دیا اس نے۔ اگر مغرب میں بلاسفیمی لا کی سخت سزائیں برقرار رہتی تو یقیناً ان کے معاشرے میں انبیاء کی ناموس کے ساتھ یہ نہ ہوتا۔ حالانکہ انجیل کے عہد نامہ جدید میں واضح طور پر ہے، یسوع مسیح کی بات کو رد کرنا اور یسوع کو ایذا پہنچانے والے فرد کے لیے خداوند کی جانب سے ایسا عذاب ہے جس کا سننے والے سن نہیں سکتے اور نہ سوچنے والے سوچ سکتے ہیں۔ پوری زندگی اب تک مسلمان ہمیشہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عزت پر پہرا دیتے رہے، اور قرآن کریم میں تو سورہ مریم موجود ہے، اور واحد قرآن کریم میں ایک ہی صورت ہے جو خاتون کے نام پر ہے، وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر نہیں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر نہیں ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر نہیں ہے، صرف ایک خاتون کے نام پر قرآن میں صورت ہے، اور وہ حضرت مریم علیہ السلام ہے۔ تو ہمارا تو قرآن تمام انبیاء کی عزت و ناموس ہمیں سمجھاتا ہے، اور تمام انبیاء ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، تمام آسمانی کتابیں ہمارے ایمان میں شامل ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جس کسی نے بھی کوئی توہین کا جملہ کہا یا لفظ لکھا، ہم نے اس کو بھی مذمت کی، اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی بھی عزت اور ناموس کے تحفظ کو اپنا ایمان سمجھا اور سمجھتے ہیں۔ تو تمام مسیحی رہنماؤں نے ہم سے یہ کہا کہ ہم قطعاً اس قانون کے خلاف نہیں، یہ قانون رہنا چاہیے۔ اور آپ بھی دیکھیں نا جی، قانون یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی توہین نہ ہو۔ جب کسی نے توہین کرنی نہیں، اس کا ارادہ ہی نہیں، کسی بھی کمیونٹی نے اور کسی بھی آدمی نے، تو اس کو اس قانون سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ ہمارا تو رب العالمین ہے، ان کا بھی رب ہے وہ، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، رحمت للمسلمین نہیں ہے، وہ ان کے لیے بھی رحمت کا باعث ہے اگر وہ اس بات کو سمجھے۔ لیکن کیونکہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، انہوں نے ایک جنگ شروع کر دی ہے، اب اس جنگ کا نتیجہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ ہم اس وقت مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کی جدوجہد میں ہیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد مرحلہ آئے گا، اسی دوران بھی آ سکتا ہے، کسی بھی وقت، جب ہم نظام مصطفیٰ اور نظام اسلام کے نفاذ کی جدوجہد کریں۔
حقیقت تو یہ ہے کہ مسلمانوں پہ یہ دور تو پہلے کبھی اس طرح سے تو نہیں آیا کہ مسلمانوں کا ملک اور ان کا نظام ہی نہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمان پہلی دفعہ اتنے زوال پر آئے۔ اب اس زوال سے باہر نکلنے کی اسٹریٹجی کیا ہو؟ اس میں تو پھر آپ جذباتی ہو کر آگے بڑھیں اور کام کر جائیں جو کرنا ہے آپ نے، لیکن آپ اس میں اگر کوئی آپ نے گول اپنا مقرر کر رکھا ہے کہ ہم لوگوں کے جذبات ابھار کے وزارت عظمیٰ کی سیڑھی تک پہنچ جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا، ہوگا ہی نہیں، کبھی نہیں ہوا ہے تاریخ میں اور نہ ہوگا۔ مجھے تو سیدنا فاروق اعظم کے وہ جملے یاد ہیں کہ جب آپ کو خلافت کا منصب جلیلہ ملا تھا تو آپ پوری رات روئے تھے بیٹھ کر، یہ مجھ پر کیا ذمہ داری ڈال دی گئی ہے، کاش میں گیہوں کا دانہ ہوتا، کاش میں اونٹنی کی مینگنی ہوتا۔ یہ کم و بیش جملے ایسی حضرت ابوبکر کے بھی ہیں، کاش مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا، اور یہی حالت حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بھی تھی۔ تو عمارت جن کو ملتی ہے یا جن کو حکومت ملتی ہے اور جن کو خدا کا خوف ہوتا ہے، جو سمجھتے ہیں کہ وہ نائب ہوں گے خدا کے، وہ تو ڈر جاتے ہیں۔ لوگ خوشی سے جو جا رہا ہوتا ہے وہ ڈر نہیں رہا ہوتا، وہ عیاشی کے لیے جا رہا ہوتا ہے، اور جو ڈرتے ڈرتے جا رہا ہوتا ہے اسے حساب کا خوف ہوتا ہے، اسے ڈر ہوتا ہے کہ اس سے پوچھا جائے گا، فرات کے کنارے کتا بھی پیاسا مر جائے گا تو مجھ سے حساب لیا جائے گا، یہاں تو نہ جانے کتے چھوڑیے کتنے انسان پیاسے بھوک سے مرے۔ پاکستان مملکت خداداد عالم اسلام کا قلعہ ہے، واحد مسلم ایٹمی طاقت ہے۔ یہ واحد اسلامی نظریاتی مملکت ہے جو اسلام کے نام پر قائم ہوئی تھی، جو اللہ تعالیٰ کی منشا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات اور اولیاء اللہ کی محنتوں کا ثمر ہے۔ اس کی نظریاتی سرحدوں کو کمزور کرنے کا گھناؤنا طریقہ اہل اغیار نے یہ ڈھونڈا کہ حب رسول کا جذبہ یہاں کی غیور عوام کے دلوں سے نکال دیا جائے۔ قانون ناموس رسالت کو ختم کرنا اسی سازش کی ایک کڑی ہے۔ سلسلہ شروع ہوا وہ میرا خیال علامہ اقبال نے غالباً 1935 میں اپنی جو ایک نظم لکھی ابلیس کی مجلس شورا، اس کے اندر ہی تذکرہ کر دیا تھا، افغانستان کے حوالے سے کیا، اور پھر یہ افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، ملا کو اس کے کوہ دمن سے نکال دو، اور وہ فاقہ کوش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ ابلیس نے اپنی مجلس شورا میں، اقبال نے ان کو ابلیس کے منہ سے کہلوایا کہ مسلمانوں کو یوں اس طریقے سے کچلا جائے کہ یعنی روح محمد ان میں سے کشید کر لی جائے، ان کے جسم میں سے، ان کی جان میں سے، ان کے افکار میں سے روح محمد نکال لی جائے۔ سورہ انفال، سورہ محمد اور سورہ توبہ جو جہاد کی تلقین کرتی ہیں، حکم دیتی ہیں، اس کو بیچ میں سے خارج کر دیا جائے، یہ باقاعدہ انہوں نے ان کی ڈیمانڈ ہے۔ اور اسی طریقے سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ اور تیسری چیز جو انہوں نے کی ہے، الفرقان کے نام سے ایک یہودیوں نے کتاب چھاپ دی، قرآن نعوذ باللہ، اس کے اندر ترامیم کر کے اپنی مرضی کی۔ تو یہ ایک بہت بڑی کیمپین اس وقت جاری ہے۔ ہمیں جدوجہد جہاں اس معاملے میں یعنی علمی سطح کے اوپر ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ آج ہمارے ملک کی دفاعی قوتوں کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے۔ قبائلی علاقوں میں ڈرون حملوں کی وجہ سے قبائلی عوام اور فوج برسد پیکار ہیں۔ بیرونی جارحیت کے رد عمل کے طور پر پاکستانی شہریوں پر خودکش حملے کیے جاتے ہیں، حملہ کرنے والے بھی مسلمان اور ہلاک ہونے والے بھی مسلمان۔ صہیونی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ پاکستان کے امن و امان کو اس نہج تک پہنچا دیا جائے کہ پاکستان پر عالمی برادری کے تعاون سے مداخلت کی جائے اور پھر نیوکلیئر پروگرام ختم کیا جا سکے، جو عظیم تر اسرائیل کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ رینڈ کارپوریشن نے جیسے، اب آپ دیکھیے کہ رینڈ کارپوریشن، آپ کے اس سوال پہ یاد آیا، ابھی 2.5-3 برس پہلے ایک رپورٹ لکھی اور بھجوائی، وہ آپ کے علم میں ہوگی۔ اس پہ انہوں نے کہا امریکن گورنمنٹ سے، یعنی پینٹاگون سے اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ایران کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟